یہ ہے آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھائی واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا میں گئے اور شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ وہاں پر صحابہ کرام کیوں نہیں آئے ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے سے انکار کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ تھے۔ کربلا کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور نمبر 2 پر وہ ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اکثر جو ہے وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیا کربلا جنگ تھی؟ کیا کربلا میں جانے کا مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جنگ تھا؟ اگر جنگ ہوتی، اگر یہ مقصد تھا کہ وہاں جا کر لڑائی ہوگی، تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا کہ واقعی میں صحابہ اکرام کیوں نہیں گئے۔ تو ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ جنگ ہی نہیں تھی، وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے خط لے کر وہاں جا رہے تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بھی بہت سے لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ جنگ میں نہیں گئے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جنگ میں نہیں گئے تھے۔ وہاں پر آپ کا اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، یزید جو ہے وہ ایسا موقع نہیں دے گا، جو وہاں پر ابن زیاد تھا وہ ایسا موقع نہیں دے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں۔ تو وہاں پر صحابہ کرام نے کیوں نہیں روکا؟ جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کو رخصت کیا، آپ رو رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے نہ جائیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ میں کئی دفعہ کہا آپ کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد موسیٰ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حق بات اور سچ بات بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا اعتراض، آج کے زمانے کی بہت بڑی کنفیوژن جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور یقین کریں بہت ہی بہترین بات ہے۔ بات یہ ہے، آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھائی واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا میں گئے اور شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ وہاں پر صحابہ کرام کیوں نہیں آئے ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے سے انکار کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ تھے۔ یہ بہت بڑا اعتراض جو ہے نا، کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالی جاتی ہے، پھر لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کا بہت آسان سا جواب اور اس کے اعتراض کرنے کی وجہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو سیرت سے دور ہیں، جو تاریخ اسلام سے دور ہیں۔ اگر وہ تاریخ اسلام کو پڑھنے والے ہوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے ہوں، تو یہ سوال تو پیدا ہی نہ ہو۔ تو آئیے آج اس سوال کو تاریخ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، اور تمام اسلامی طور پر جتنی بھی باتیں ان تمام کی روشنی میں اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے بعد کا جواب آپ کو دیں گے۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، یعنی کہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے کے 61 سال کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے مکی زندگی بھی آپ لگا لیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمریں تھیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا وہ تقریباً 63 سال کی عمر میں ہوا۔ تو لہٰذا کربلا کے موقع پر بہت سے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور نمبر 2 پر وہ ساتھ جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ اکثر جو ہے وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ یہ ایک اس کی اتھینٹک بات تھی۔ نمبر 2 پر اس سے بہترین اور سب سے بہترین جواب، یہ بات یاد رکھیے گا، کیا کربلا جنگ تھی؟ کیا کربلا میں جانے کا مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جنگ تھا؟ اگر جنگ ہوتی، اگر یہ مقصد تھا کہ وہاں جا کر لڑائی ہوگی، تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا کہ واقعی میں صحابہ اکرام کیوں نہیں گئے۔ تو ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ جنگ ہی نہیں تھی، وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے خط لے کر وہاں جا رہے تھے کہ وہ بلا رہے تھے آپ آئے، آپ کوفہ میں رہیں، ہم آپ کو جو ہے نا امن دیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے جو ہے نا آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ تو جنگ کے لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا ہی نہیں رہے تھے۔ جب جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے تو پھر آپ یہ کہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ فلاں بندہ نہیں گیا، تو ہمارا آپ پر اعتراض بنتا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہاں، اگر جنگ کا موقع ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے کہ بھئی تیاری کریں، ہم چلتے ہیں، جس طرح غزوہ تبوک پر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور جو صحابہ نہیں گئے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو وہاں پر اعتراض بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ جنگ کے لیے جا ہی نہیں رہے اور وہ تو امن کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، تو وہاں پر اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ فلاں ان کے ساتھ نہیں گئے، فلاں ان کے ساتھ نہیں گئے،
تو یہ آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اگر جنگ کے لیے جاتے پھر آپ کا اعتراض بنتا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفہ والوں کے خط لے کر جا رہے تھے، ان کو امن کے لیے بلایا تھا۔ نمبر 3 پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ کو اکثر یہ بات علم میں نہیں ہوگی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بھی بہت سے لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ جنگ میں نہیں گئے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جنگ میں نہیں گئے تھے، وہاں پر آپ کا اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ تو لہذا یہ بات سمجھ آ گئی، جناب کی جنگ نہیں تھی، کربلا کا میدان تھا، وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور مقصد کے لیے گئے، لیکن تقدیر غالب آ گئی، تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے شہید ہوئے۔ تو میرا مقصد اور آپ کے سامنے بات کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جو ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان جدائی ڈالے، درمیان میں نفرتیں پیدا ہوں اور ذہن میں اشکال پیدا ہو، تو لہٰذا یہ بات ہم نہیں کرنے دیتے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے 3 جواب دیے۔ بہت سے صحابہ اکرام اس وقت دنیا میں موجود بھی تھے، اور جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ کیا یہ جنگ تھی؟ کیا یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے؟ تو لہٰذا جب جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے تو لہٰذا اس بات پر اعتراض نہیں بنتا۔ اور نمبر 3 پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بھی بہت سے لوگ نہیں گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ بات تھی کہ یہ جنگ نہیں تھی۔ اب اگر آپ دوسری بات یہاں پر کریں کہ جب کچھ صحابہ کو پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، یزید جو ہے وہ ایسا موقع نہیں دے گا، جو وہاں پر ابن زیاد تھا وہ ایسا موقع نہیں دے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں، تو وہاں پر صحابہ کرام نے کیوں نہیں روکا؟ جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کو رخصت کیا، آپ رو رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے نہ جائیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ میں کئی دفعہ کہا آپ کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال تقدیر کا فیصلہ تھا، وہ ہونا تھا، تو لہٰذا یہ باتیں نہ کی جائیں جس کے ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان میں آپس میں نہ اتفاقی پیدا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ذہن میں جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں ہمارے ذہن میں، ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ اور اگر کوئی بات ذہن میں آئے، اگر کوئی بندہ سوال پوچھے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی عالم دین سے سوال پوچھیں، اس سے جو ہے نا اپنی بات کو پیش کریں تاکہ وہ آپ کو اس باتوں کو دور کرے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی سی بات اور بہت پیاری بات سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کبھی کسی سوال میں الجھیں گے نہیں اور ایسے سوالات کو آپ توجہ بھی نہیں دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔